السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے حوالے سے آج بات کریں گے. ہم تھوڑی سی جانیں گے کہ ہم سب لیلۃ القدر کی تلاش میں الحمدللہ قیام بھی کرتے ہیں، صیام بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں. دیکھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم ہمیں دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، سب کے قیام کو، صیام کو، صدقات کو قبول کرے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا اطلاق کون سے نیک اعمال ہیں جن پہ ہوتا ہے؟ کوئی خاص اعمال ہیں یا سبھی اعمال لیلۃ القدر کا اطلاق ان پہ ہوتا ہے، یا کوئی خاص مخصوص اعمال ہیں؟ اس میں شیخ صالح الاوسمی کہتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں یہ فتویٰ کمیٹی کے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلۃ القدر کے اعمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس رات میں کیے جانے والے اعمال ان 1000 مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی. یعنی کہ جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی کہ اس کی جو فضیلت ہے اس کا اطلاق سارے اعمال پر نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو، جو دل کرتا ہے وہ کر لو. لیلۃ القدر کا اطلاق انہی چیزوں پہ ہو جاتا ہے. نہیں، جن اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص اعمال ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں، ہمیں وہ ملتے ہیں. جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام، رات کو قیام کرنا، قیام اللیل، رات کا قیام. وہ کھڑے ہو کر کیا جائے، وہ بیٹھ کر کیا جائے، سب سے زیادہ افضل یہی ہے قیام. اس میں نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن سنا جائے، پڑھا جائے. نماز میں جب ہم قیام کرتے ہیں یا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا. ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور ایک دعا ہوتی ہے. دعائیں ہم کرتے ہیں. نماز کے جتنے بھی اذکار ہیں وہ ہم ثنا سے شروع کر لیں. اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا وہاں سے شروع کر لیں. رکوع میں کریں، سجدے میں کریں. جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری ذکر میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس پہنانا، یعنی کہ کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کروانا، غریبوں کو صدقہ دینا یا ان کی مدد کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا، یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں. لیلۃ القدر کے اعمال قیام اللیل ہے. ہمیں بتا دیا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے کہ قیام اللیل. باقی سارے اعمال جن کا ذکر کیا وہ آپ رمضان کے کسی بھی دن میں کر سکتے ہیں، کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. لیکن وہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں. یہ غلط فہمی ہمیں ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر لیں گے وہ لیلۃ القدر میں فال ان ہو جائے گا تو ہمیں اس کا اجر مل جائے گا. دیکھیے، ہر وقت اور موقع، ہر کام جو ہوتا ہے نا ایک وقت کے حساب سے، ایک موقع کے اعتبار سے کیا جاتا ہے نا. عربی کا محاورہ آتا ہے نا، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، کہ ہر موقع کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اور اسی موقع کی مناسبت سے اس کو کرنا چاہیے. تبھی وہ خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ وہ بے فائدہ اور بے موقع بات ہو جاتی ہے. کہ اصل عبادت کیا ہے؟ قیام کرنا ہے، اور سارا فوکس اسی بات پہ ہو. الحمدللہ ہمارے کچھ دن گزر گئے ہیں، کچھ 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تو اگلے سال جب ہم قیام کریں، اگلے سال جب ہم فوکس کریں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی، تو ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں. اور
اس میں جب ہم لیلۃ القدر میں قیام کرتے ہیں، قیام میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فوکس کوانٹٹی پہ نہیں بلکہ کوالٹی پہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں یا گھر میں قیام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا کرے، یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل ہی نہیں کرتا جو قیام اللیل میں تلاوت قرآن اور دعا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے، صدقہ دینے میں، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، وہ تو سارا سال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن ہم اصل کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے چل نکلتے ہیں، جو کیونکہ اس وقت کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو یہ سارے کام اس وقت لوگ قیام اللیل کو قیام اللیل کے میننگ میں لیتے تھے، رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیلۃ القدر عام سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا تو ان کو کیا دعا بتائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم اور یا غفور کے لفظ ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کو سکھائی تھی، بتائی تھی۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں تمام تر خوبیوں کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کو طلب کرنا چاہیے۔ طلب کرنے کو اگر جب ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرتے ہیں، کرنے کے بعد ان میں اترانے کی بجائے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی کہ ساری عبادت کر کے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ وہ ایک گنہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یا ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم سے شکر ادا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں، ان کو تو قبول کر لے، اور ہم جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں کر سکے، تو اس سے ہمیں تو معاف فرما دے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر جسے منع کیا گیا وہ پیدا نہیں ہوتا، ایک گلٹ انسان کے اندر رہ جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ ہم کوشش کرنے کے بعد، اچھے عمال کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عفو اور درگزر کی جو ہے دعا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں بھی دوسروں کو درگزر کرنا ہے، دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن سے بہتری لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان مقدس اور بہترین راتیں جو ہیں، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، ان میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی مشقت اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے دل کے ساتھ ان کوششوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے صدقات کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول منظور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔